اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان شریف کی قدر۔ عموماً ہم رمضان المبارک کے اندر رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے، کچھ لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ وہی تمام معاملات جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، چغل خوری کرنا، وہ سارے معاملات جاری رکھتے ہیں اور ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو انسان روزہ بھی رکھے، ساتھ نماز بھی پڑھتا رہے، غیبتیں اور چغل خوریاں اور سارے معاملات کرتا رہے، وہ روزے کی روحانیت کو پہنچ نہیں سکتا۔ روزے کی روحانیت صرف اسی کو ملتی ہے۔ صرف یہ کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا کہ سارا دن آپ پانی نہ پئیں، کھانا نہ کھائیں، یہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، سماعت کا بھی روزہ ہوتا ہے اور یہ اعمال کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے ہاتھوں کے ساتھ برا کام نہیں کرنا، آپ نے زبان کے ساتھ کسی کی غیبت نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، یہ سارے معاملات نہیں کرنے۔ ہر چیز کا روزہ ہے۔ کسی کے بارے میں برا بھلا کسی کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ یہ آپ کی پریکٹس کرائی جاتی ہے پورا مہینہ کہ جو آپ نے سال گزارنا ہے، باقی 11 مہینے جو گزارنے ہیں وہ اس طریقے سے گزارنے ہیں۔ تو جو شخص اس ماہ مبارکہ کی قدر کرتا ہے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور جو اس ماہ مبارکہ کی قدر نہیں کرتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک اس کے لیے حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احضر المنبر، صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے ممبر کے پاس آ جاؤ، میرے ممبر کے قریب آ جاؤ۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں فحضرنا، ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فلما ارتقا درجتاً قال آمین، حضور علیہ السلام ممبر کے پہلے زینے پر چڑھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ فلما ارتقا درجت ثانیہ، حضور علیہ السلام جس وقت دوسرے زینے پر چڑھے یا دوسری سیڑھی پر چڑھے، ممبر کی دوسری زینے پر چڑھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ فلما ارتقت درجت الثالثہ، حضور علیہ السلام جس وقت ممبر کے تیسرے درجے پر چڑھے یعنی کہ تیسرے زینے پر چڑھے، قال آمین، حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ فلما نزل، پس جب حضور علیہ السلام اترے، قلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعہ۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات ہم نے آج تک نہیں سنی جو آج ہم نے یہ معاملہ ہم نے دیکھا ہے۔ قال ان جبریل، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے تھے۔ عرض علی فقال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ قلت آمین، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام نے میری بارگاہ میں آ کر جب میں ممبر کا پہلا درجہ چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے میری بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے اور جس وقت میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان شریف کو پایا لیکن وہ جنت نہ لے سکا، جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین۔ تو بھائی جس کے لیے جبریل علیہ السلام بد دعا کریں اور امام الانبیاء آمین کہیں، اس کے پلے کیا بچے گا؟ تو اس وجہ سے اس ماہ مبارکہ کو رحمت سمجھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھ کر، اللہ کی طرف سے غنیمت سمجھ کر ہم نے اس کو گزارنا ہے، اور اس ماہ مبارکہ کے اندر ہم نے اپنے رب سے جنت حاصل کرنی ہی کرنی ہے۔ ہر صورت میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو راضی کرنا ہے۔ تو دوستو زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے، جو پچھلے سال میں ہمارے دوست جنہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ نماز تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، تہجد کی نمازیں پڑھی، وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ایک دن ہمارا بھی نام ایسا ہوگا، ہمیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا،
کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی قرآن پاک پڑھ کر ہمیں اصال ثواب کرنے والا نہیں ہوگا، تو یقیناً وہ وقت آنے سے پہلے ہم سمجھ جائیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں، اس ماہ مبارکہ کو ہم عظیم سمجھتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کریں اور جنت کو حاصل کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت میں نے دوسرے درجے پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے تیرا ذکر ہو اور لیکن وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی تیری آپ کی ذات پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو دوستو، درود شریف وہ عظیم وظیفہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اللہ کریم اتنا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی مالا مال فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مالا مال فرما دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پڑھنا بولنا نہیں چاہیے۔ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو حضور کی ذات پر درود شریف پڑھا جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو فوراً حضور کی ذات پر صلی اللہ علیہ محمد درود شریف پڑھا جائے۔ تو یہ درود شریف یاد کر لیں، بالکل آسان ہے اور چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ درود شریف تو چھوٹا ہے لیکن اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، 70 نیکیاں ملتی ہیں جب ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، 70 نیکیاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پڑھنے کا بے حد ثواب ہے۔ ویسے رمضان المبارک کا مہینہ کل انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ پہلا روزہ ہو جائے، تو اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیتا ہے، نماز کا ثواب دگنا کر دیتا ہے، عبادت کا ثواب دگنا کر دیتا ہے، ہر چیز دگنی انسان کو ملتی ہے۔ سمجھ لیں کہ بونس والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، نماز ایک پڑھو اور اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا، روزہ ایک رکھو اتنے روزوں کا ثواب ملے گا، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھو اتنا ثواب ملے گا، عام حالت میں ایک لفظ پڑھنے کے لیے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل فرما دیتا ہے۔ تو دگنا ثواب ہے ہر چیز کا۔ نیکیاں کرو، سچ بولو، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بااخلاق طریقے سے پیش آؤ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پیمانہ ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت میں تیسرے درجے پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جو شخص جس کے ماں باپ جس کے بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ حیات ہوں، ان میں سے وہ دونوں ہوں یا ایک ہو ان میں سے، لیکن پھر بھی وہ جنت حاصل نہ کر سکے، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے، تو ماں باپ جو ہے یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے امتیوں، پیغام یہی ہے کہ ہم جنت حاصل کر لیں، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں، رمضان کے روزے رکھ کے جنت حاصل کر لیں۔ اور وہ جو رمضان شریف کے اندر اکثر لوگ ہمارے ہاں نا مریض ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں بیچارے، جی روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، تو ان کے لیے پیغام یہ ہے، بھائی ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو، اس کے بعد شاید آپ کی زندگی وفا کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، پچھتانے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، روزے رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مبارکہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔